بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ساری کی ساری تعریفیں ایک اللہ ہی کے لیے ہیں، جو جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ایسے ہی اپنی ساری صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اربوں کھربوں مرتبہ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے آخری رسول ہیں۔ قابل احترام بھائیوں، یہ ایک مذاکرہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ یہ بھی ہم اپنے حضرات سے سنتے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ اور تبلیغ میں ساری محنت یہ ہے کہ ہم سب اس محنت کی طرف آ جائیں جس محنت سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دنیا کی زندگی بنا دیتے ہیں، آخرت کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ اور وہ امام الانبیاء والی محنت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے کہ جس محنت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں انسانوں کی کیا اصلاح ہوئی، کس قدر انسانیت گری پڑی تھی، اور آپ کی محنت سے کیا لوگ بنے، کس درجے کے انسان۔ فرشتے ان پر فخر فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو فرما رہے ہیں کہ جنت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا مکان دکھایا، اور دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس مبارک محنت سے ایسے لوگ وجود میں آ گئے کہ آنے والوں کو فرمایا کہ ایمان اگر تم لاتے ہو تو ان کے برابر اس طرح کا ایمان لے کے آؤ، وہ معیار ایمان بنا دیے۔ تو یہ ایک محنت ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس زمانے میں بھی کتنا زمانہ بہت ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی اصولوں کے ساتھ 3 دن لگا لے، 3 دن چلا جائے اللہ کے راستے میں، اور جیسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں کے ساتھ امیر کی اطاعت میں اور پھر اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اگر 3 دن بھی لگا لے تو اللہ تعالیٰ آج بھی دکھاتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کراچی میں بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ کراچی میں ایک بہت بڑے عالم وہ ان کی خدمت میں پہنچے، وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو کیا چیز کوئی کھلاتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ فرمانے لگے میں یہ نہیں کہتا میں اس کی وہ کوئی اللہ نہ کرے میں کوئی اس میں سے نقص نکال رہا ہوں، اس کو ایسا نہیں سمجھا جائے، لیکن وہ عالم فرمانے لگے، یہ ان کی کارگزاری سنا رہا ہوں، کہنے لگے میں نے 2 مرتبہ قرآن الف سے لام یا اس میں شروع کیا، الف لام میم سے، اور والناس تک ختم کیا، تو میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اسی طرح، اور ان کو تبلیغ والے پکڑ کے لے گئے 3 دن کے لیے، اور 3 دن کے بعد واپس آئے تو ان کے چہرے بدلے ہوئے، اور میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، 20 سال سے ان کے چہرے نہیں بدلے، یہ اسی طرح کے اسی طرح آ کے بیٹھتے تھے، نماز پہلی صف میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک محنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو عطا فرمائی، جس میں اللہ نے وہ ایک حلاوت رکھی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک چیز رکھی ہے کہ انسانوں کی زندگی بدلنے کا ایک راستہ ہے۔ اس لیے تبلیغ میں یہ ایک محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالو، ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالو۔ اس لیے جب تک وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا نہیں، اس محنت پر پڑے گا نہیں، دین کی پوری سمجھ اس کو نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدیوں کے بعد
وہ مبارک محنت جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ زبانوں سے جو معذور ہیں، کانوں سے معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نکالا ہوا ہے۔ جماعتیں، ابھی ہماری جماعت ایک کسی ملک میں گئی ہوئی ہے، اور ایک جماعت ہماری اردن میں گئی تو اردن والوں نے کہا اتنا زبانوں والے لوگ کام نہیں کر سکتے جتنا ان گونگوں نے کام کیا۔ اور سعودی عرب میں جماعت گئی، ایک بہت بڑے شیخ، ان کو پتہ چلا، انہوں نے ان کی ضیافت کی، ضیافت کرنے کے بعد ان کو پھر کوئی کپڑے دیے، کوئی پیسے بھی دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی طرف سے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان اور اپنا مال، یہ اس مبارک محنت میں بنیادی چیز ہے، تو ہم تو اپنا مال لے کر آئے، اپنی جان لے کر جیسے آئے ایسے ہی اپنا مال لے کر آئے۔ تو وہ جو شیخ تھے انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ سبحان اللہ، کہ کیا محنت ہے۔ وہ پھر اتنا متاثر ہوئے کہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا سب کو انہوں نے کہا آپ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ یہ ایک محنت ہے جس میں جان اور مال دونوں کا تقاضا ہے، دونوں کا تقاضا ہے۔ اسی مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مال کہاں سے لے کے آتے ہیں، اتنی محنت ہو رہی ہے مال کہاں سے لاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تبلیغ میں امیر چاہتا ہے میرا مال لگ جائے جان نہ لگے، وہ مال دے کر اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے، اور غریب وہ یہ کہتا ہے کہ میں جان دے کر مال میرا کم لگ جائے، کوئی مال اور دے جان میں لگا دوں گا۔ لیکن ہم تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں، میرے راستے میں جان اور مال کو لگاؤ۔ تو جب دونوں چیزیں لگاتے ہیں تو پھر اللہ اس کا پورا فائدہ دیتے ہیں، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھیں اور روشنی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ آنکھیں ہیں تو روشنی نہیں ہے پھر بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا، اور روشنی ہے آنکھیں نہیں ہے پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے دونوں چیزوں کا لگانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم مال کا تقاضا کریں، ہمیں مال دو ہم تبلیغ کا کام کریں۔ امیر بھی اپنا مال لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، غریب بھی اپنا مال لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ محنت ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہر آدمی، ہر مسلمان اس مبارک محنت کا کرنے والا بن جائے۔ یہ ساری محنت ہے، اور اس محنت سے بنیادی طور پر انسانوں کے اندر جو چیز پیدا کی جا رہی ہے وہ یقینوں کا صحیح کرنا، اس لیے کہ یقین اگر صحیح ہو جائیں گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، تو یقین صحیح نہیں ہوگا تو دین پر چلنا مشکل۔ اس لیے کلمے میں سب سے پہلی چیز کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تو اس کے الفاظ کے معنی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس کا مفہوم بڑا گہرا ہے، مفہوم بڑا گہرا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں کے اندر اتر جائے۔ اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ کتنا اللہ کا یقین ہے، کتنا اللہ کا یقین ہے، اور ہمیں اللہ کا یقین کتنا لازمی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے زمین سے لے کر آسمان تک، یہ سب مخلوق ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس سب کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے۔ ساری مخلوق سے امیدیں ہٹ جائیں، ساری مخلوق کا خوف ختم ہو جائے، یہ یقین پیدا کرنا ہے دلوں کے اندر۔
جہاں جہاں سے بھی یہ ہوتا ہوا یہ آدمی کو نظر آتا ہے اس کی آدمی نفی کرے. کہتے ہیں یقین بنے گا دعوت سے. ہر مسلمان کو دعوت پہ اٹھانا ہے. ہر مسلمان کو وہ دعوت دے. اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے. جیسے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ایسے ہی کرنے میں بھی یہ اللہ کی محتاج ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کتنا بڑا نقشہ تھا نمرود کا. ساری دنیا کی بادشاہ نمرود کو اللہ نے دی. پوری دنیا کا بادشاہ تھا. کتنا اس کا خوف اور کتنا ڈر. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. تم اور تمہارے نقشے یہ سارے کے سارے کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. اس اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی طرف رجوع کرو. وہ کہتا ہے میرے سے بڑا رب اور کون ہے؟ میں سب کچھ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا. ایک قیدی کو لے کر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. میرا رب تو وہ ہے. دو قیدیوں کو لے کے آیا. ایک کو سزائے موت ہو رہی تھی, دوسرے کو وہ بری ہو رہا تھا. تو اس نے جو بری ہونے والا تھا اس کو سزائے موت دے دی اور دوسرے کو چھوڑ دیا. کہتا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا اس کی سمجھ جو ہے وہ بیچارے کی الٹی ہو چکی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. تم اگر رب ہو تو تم کر کے دکھاؤ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. بس کافر بیچارہ اپنی جگہ پہ. تو سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین یہ دل کے اندر آ جائے. جتنے میرے اوپر حالات ہیں جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. آدمی جو لوگوں سے ناراض ہوتا ہے فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. جتنے آدمی کے اوپر حالات ہیں یہ اکیلے اللہ کی طرف سے ہیں. جیسے گرمی سردی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے ایسے حالات بھی اللہ کی طرف سے. سب حالات اللہ کی طرف سے. ایک بہت بڑے عالم فرمانے لگے آپ پھرتے ہیں ساری دنیا میں, تبلیغ میں جاتے ہیں, جگہ جگہ جاتے ہیں, ہر بندے کو بٹھا کے سمجھاؤ. اور یہ صرف یعنی ہمارے صرف تبلیغ والوں کی نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں ہر مسلمان اس دعوت میں پڑ جائے. ہر مسلمان اس دعوت میں پڑ جائے. وہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سمجھائے. وہ کہنے لگے اس وقت کسی نہ کسی حال میں ہر آدمی مبتلا ہے. وہ عالم فرمانے لگے کسی نہ کسی حال میں کوئی نہ کوئی آدمی کے اوپر حال ہے. اس کو بٹھا کے سمجھاؤ جو تمہارے اوپر حال ہے یہ تمہارے رشتہ داروں کی طرف سے نہیں ہے, یہ تمہاری برادری کی طرف سے نہیں ہے, تمہاری حکومت کی طرف سے تمہارے اوپر نہیں ہے, تمہارے پڑوسیوں کی طرف سے تمہارے اوپر نہیں ہے, تمہارے بچوں کی طرف سے تمہارے اوپر نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہے. جتنے حال آتے ہیں اللہ کی طرف سے. جہاں تک ارشاد فرماتے ہیں میں ہی تمہیں ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں میں ہی تمہیں ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں. میں ہی تمہیں غریب کرتا ہوں میں ہی امیر کرتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ ہر ایک کو سمجھاؤ یہ جو تمہارے اوپر حال ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس حال کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں تیرے اس حال کو دور کرنا چاہیں, اگر اللہ نہ چاہے تو تیرا حال دور نہیں ہو سکتا. اس حال کو دور کرنے والے بھی اللہ ہیں. اور اس حال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کام بتایا. بہت آسان کام. فرمانے لگے لوگوں کو بتاؤ ان تنصر اللہ ینصرکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سب سے پہلے اللہ تمہارے اوپر سے یہ حال دور کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ ایک ایک آدمی کا ذہن بنانا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ محنت ہے.
اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ عطا فرمائی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہستی، سب سے اونچی شان والے، سب سے بڑی شان والے۔ ہمیں تو آج پتہ نہیں ہے نا، ہم تو دائیں بائیں کی باتیں سنتے ہیں، جی پتہ نہیں کہاں آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، بڑائی، کبریائی، سبحان اللہ۔ ایک بدو آیا، بدو، اور اس کے ہاتھ میں مری ہوئی گو وہ لے کر آیا، اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو مانوں گا کہ جب میری یہ گو آپ کے بارے میں بتائے گی کہ اللہ کے رسول ہے۔ مری ہوئی گو، تو آپ علیہ السلام نے اس مری ہوئی گو کی طرف اشارہ کیا، تو اس کے جو الفاظ تھے سبحان اللہ، بہت ساری لمبی اس نے تعریفیں کی، لیکن جو پہلے اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے کل قیامت کے دن کو سجایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہے جس کے نام سے کل قیامت کے دن کو سجایا جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی عطا فرمائے، کتنی بڑی شان والے۔ آپ ایک درخت کے، آپ ایک اس پہ کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ خطبہ فرماتے تھے، تو صحابہ نے سوچا کہ آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے لیے ممبر بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے گئے، اور یہ کھجور کا تنا یہ جانتا ہے کہ ان کی کیا شان ہے۔ آئے میرے اللہ، اگر آج پتہ چل جائے امت کو تو اللہ جانتا ہے ایک ایک سنت کو آدمی نہ چھوڑے، مستحب کو نہ چھوڑے۔ سنت تو بہت بڑی چیز ہے، مستحب کو نہ چھوڑے۔ حضور کی ایک سنت، اس میں اتنی طاقت ہے جتنی ساری دنیا کے ایٹم ہے، ان میں اگر طاقت کم ہے، حضور کی سنت میں طاقت زیادہ ہے۔ اور ایک سنت، ساری روئے زمین کے خزانے ایک طرف کر دو، ایک سنت کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ دلوں میں ہمیں اللہ بٹھا دے بس۔ تو کھجور کا تنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پہ بیٹھے تو آپ کے فراق پہ اتنا رویا، ہائے حضور مجھ سے جدا ہو گئے، اتنا رویا کہ صحابہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جیسے بچہ چھوٹا روتا ہے، اس کی ہچکیوں کی آواز آتی ہے، ایسے رو رہا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر اس کے اوپر ہاتھ، اپنے دست مبارک رکھا، اور فرمایا اگر میں اس کے اوپر دست مبارک رکھ کر اس کو تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سفر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو راستے میں ایک جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر رضی اللہ عنہ رات کو، شام کو پڑاؤ ہوا، وہاں بیٹھے، تو آپ نے ایک لڑکے سے کہا کہ تو بکری لے کر آؤ جس سے ہم دودھ نکالیں، دودھ پئیں۔ تو اس نے کچھ آگے باتیں کی، دو چار اور، تو آپ نے فرمایا وہ بکری لے کے آؤ جو بالکل کماری ہو، وہ لے کے آؤ، کماری بکری۔ اور وہ بچہ لے کے آیا، مرنی سی بکری، مریض سی، وہ لے کے آیا، کمزور سی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتن بھی لے کے آ، تو برتن بھی لے کر آیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک تھنوں کے ساتھ لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے دودھ جاری کر دیا۔ بھائیو، بہت عظیم نبی اللہ نے ہمیں دیے۔ پوری دنیا میں آپ والی مبارک زندگی کو لے کر پھرنا اس امت کا کام تھا۔ صحابہ نے دیش کے پیچھے سارا کچھ لگایا، پوری دنیا میں ایک ایک کا ذہن بناتے، کہاں ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ اگر آج وہ زندگی دنیا میں وجود میں آ جائے، اللہ جانتا ہے پوری دنیا میں
کفر اپنے کفر پہ نہ رہے، کافر اپنے کفر پہ بالکل نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائی۔ کسی دین میں ہے ایسا کہ باپ کی طرف دیکھو، والدین کی طرف دیکھو تو تمہیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کیا عطا فرمائی؟ والدین کو دیکھو تو عمرے کا ثواب، حج کا ثواب، کامل حج کا ثواب۔ کسی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، آپ نے ارشاد فرمایا 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ کسی کی ایک عام بیٹی ہو گئی تو اس نے بیٹی کی پرورش کی، اس کو اچھی تعلیم دی اور اس کو شادی کر کے اس کو دوسرے کے گھر پہنچا دیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیوں کے اشارے فرمائے، یہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ پڑوسیوں کے حقوق بتائیں، غلاموں کے حقوق بتائیں، اور فرمایا جو کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پوری کرنے کے لیے چلے گا صرف، تو کتنا ثواب فرمایا؟ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب بتایا، 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب۔ ایک رمضان کا اعتکاف آتا ہے تو اس میں کتنا مجاہدہ ہوتا ہے۔ یہ پاکیزہ خوبصورت زندگی بتائی۔ صحابہ کے اندر جب یہ زندگی آئی تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کے گھر میں بکری کی سری آئی تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، ہمارا تو گزارا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ والا جو مسلمان ہے اس کے گھر پہنچا دو۔ اندازہ کریں آپ، انہوں نے ساتھ والے گھر میں پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا تو گزارا ہو جائے گا، اپنے بھائی کے گھر اس کے دوسرے کے گھر پہنچا دو۔ تیسرے گھر پہنچ گئی، تیسرے نے بھی یہی سوچا، وہ ہمارا تو گزارا ہو جائے گا، خیر ہے، چلو آگے تیسرے اس کے گھر پہنچا دو۔ کتنے گھروں میں پھر کے آئی؟ 7 گھروں میں لکھا ہوا ہے، 7 گھروں میں وہ بکرے کی سری پھر کے آئی اور پھر اس پہلے گھر میں پہنچی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلا گھر کتنا مستحق تھا۔ میں تو حضور پاک علیہ السلام نے ایسی خوبصورت زندگی دی ہے بھائیو، یہ زندگی آج بھی زندہ ہو جائے۔ ہم دیکھیں نا، اپنا محاسبہ کریں، میں کرتا رہتا ہوں اپنا، میں سوچتا رہتا ہوں یا اللہ، جب افطاری ہوتی ہے نا، خاص طور پہ آگے پیچھے نہیں پتہ چلتا افطاری میں، تو بہت دور ہیں ہم، بہت دور ہیں، یقین جانیں۔ پھر اپنا محاسبہ، پھر آدمی سوچے، ان کے ساتھ موازنہ کرے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور ان نے روزے رکھے منت کے اوپر، تو پہلے دن سائل آیا، پھر مسکین کوئی قیدی آیا، پھر پہلا روزہ وہ سارے کے سارا کھانا ان کو دے دیا، سبحان اللہ کیا کھائیں گے یہ؟ پھر اسی طرح پھر دوسرا روزہ رکھا۔ سوچے آدمی، ایک وقت کا ایک صرف میرے لیے کھانا موجود ہے اور 3 آدمی اور آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ اور اگلا دن بھی ہے، اس سے اگلا دن بھی ہے۔ تو اس زندگی کو وجود دینا، یہ تبلیغ کی محنت ہے ساری، بس۔ اور اس کو لے کر جتنا پھریں گے پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو وجود دیتے جائیں گے۔ شروع میں باتیں شاید ہوں، لیکن آہستہ 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 اللہ تعالیٰ یہ دکھائیں گے کہ 100% زندگی اس دنیا میں وجود میں آ جائے گی۔ تو حالات کو دور کرنے کے لیے، حالات کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز دی ہے۔ نماز آج مسلمان بوجھ سمجھتا ہے، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک عالم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی، معراج میں اپنے سارا کچھ دکھایا، خزانے سب دکھائے۔ اللہ کی عظمت، بڑائی، اللہ کے خزانے، کیا کیا دیدار ہوا۔ اور پھر اپنے حبیب کو نماز دی، یہ معراج پہ نماز ملی۔ اور اس کی مثال نہ دی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے وزیر کو جا کے خزانے دکھائے
یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ سارے خزانے. اور پھر چابی اس کو دے دے وزیر کو، وزیر صاحب یہ چابی لے جائیں، جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بس یہ چابی لے کر آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی اور معراج میں سارے خزانے دکھائے، ساری اپنی بڑائی طاقت دکھائی، اور پھر نماز عطا فرمائی. اور میرے حبیب یہ نماز لے جائیں، جب بھی کوئی کسی کو ضرورت ہو نماز پڑھے، سب کچھ مل جائے گا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ 2 رکعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ رکھا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. نماز اتنی اونچی چیز ہے. ہم اندازہ کریں، آدمی صرف وضو کرتا ہے، نماز نہیں پڑھی، وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے سارے گناہ معاف. اور جب وہ وضو کر کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جو ہی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اور جب یہ آ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اور میرے درمیان میں سارے پردے ہٹا دیتا ہوں، میں نمازی سے براہ راست باتیں کرتا ہوں، سارے پردے. اور میری رحمت اس کو ڈانپ لیتی ہے، میری رحمت اس کو ڈانپ لیتی ہے. جیسے کوئی کسی اپنا کوئی اوپر کپڑا ڈال دے، بس اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے. کتنے فضائل ہیں نماز کے. جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم اس کا لکھا جاتا ہے، ہر قدم لکھا جاتا ہے. ہمارے مولانا ضیاء الدین صاحب ایک تھے، تو جو ہے جی ماشاءاللہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تھے، وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو چلنے کا الاؤنس دے، دنیا میں کوئی محکمہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کی چلنے کا بھی الاؤنس ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بڑھا. اور گھر سے وضو کر کے جاؤ تو ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس کی. تو ہم نے اس کی مشق کرنی ہے کہ جیسے صحابہ نے ایک فضا بنائی تھی، آذان ہوتے ہی بس سارے کے سارے مسجد کی طرف ایسے جاتے تھے جیسے کوئی مسجد میں کوئی بڑی چیز تقسیم ہو رہی ہے. ہم نے بھی یہ فضا بنانی ہے، اپنے گھروں کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے دفتروں کو چھوڑنا، چھوڑ کے مسجد کی طرف. لوگ کہیں ان کو کیا مل رہا ہے؟ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اللہ کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، میرے بندو آؤ، میں تمہیں کچھ دینے کے لیے میں بلا رہا ہوں. حی علی الفلاح، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اب اس نماز میں ہیں، آؤ نماز کی طرف، کامیابیاں دینے کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں. بقول مولانا فرماتے تھے مولانا احمد لاڈ صاحب کہ کسی غریب سے غریب آدمی کے گھر چلے جاؤ تو وہ بھی کہے گا کوئی پانی تو پی لو، پانی چائے کچھ کر کے پھر بھیجے گا. اور اگر وہ خود بلائے تو پھر کتنا اکرام کرے گا. اور کسی بڑے سخی کے گھر چلے جاؤ تو پھر کتنا اکرام ہوگا. تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بلا رہا ہے مسجد میں تو وہاں سے کیا کچھ ملے گا. سبحان اللہ. اس نیت کے ساتھ ہم جائیں مسجدوں میں، بہت کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں. نماز اتنا اونچا عمل کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو ایسے جیسے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اور سب سے قریب ترین آدمی اس وقت اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. نماز سے فارغ ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں رہتا، سب ختم، سب ختم. ایک نماز سے دوسری نماز تک سارے گناہ معاف. تو بھائی اس نماز کی فضا ہم نے بنانی ہے، اور کوشش یہ ہو ہر مسلمان کو ہم اس پہ لگا دیں کہ وہ خود بھی نمازی ہو، دوسروں کو بھی نمازی بنائے. کوئی آدمی بے نماز نہ رہے. دیکھو کتنی بڑی وعید ہے.
ایک جگہ پہ تو یہ فرمایا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اب جو نماز نہیں پڑھتا بیچارہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ تو نمازی بنانا بھی ہے، ان کو نماز کے اوپر محنت پہ بھی ڈالنا ہے کہ ایسی محنت ہو جائے 100% سب نمازی ہو جائیں. کریں گے نا جی سارے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے قبول ہو جاتی ہے. نماز جب ختم ہوتی ہے تو یوں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے اس میں کوئی خشوع خضوع والا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کوئی نہیں ہے سب. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں یہ اتنا مجمع جمع ہوا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کو معاف نہ کروں. ان کے جمع ہونے پر میں نے سب کو معاف کر دیا. تو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھا کریں. کتنا ثواب ہے وہ فضائل میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جامع مسجد میں جا کے پڑھو تو پتہ نہیں 500 نمازوں کا ثواب ہے. اور حضرت شیخ نے تو بہت لکھا ہے، ایک جگہ پہ پتہ نہیں 3,35,54,432 درجے تک پہنچ جاتی ہے نماز. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے 5 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ. یہ تو معمولی سی بات ہے کہ 40 دن کی تکبیر اولیٰ کے اوپر یہ اجر ملتا ہے. اگر عمر بھر کی تکبیر اولیٰ مل جائے تو ہم اپنے اوپر تھوڑا سا کہتے ہیں جرمانہ بھی کر لیا کریں. اگر تکبیر اولیٰ کوئی رہ جائے نا، آدمی کو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی اس وقت مال ہے، تھوڑا سا کر لیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تکبیر اولیٰ رہ گئی، پورا ایک باغ دے دیا تھا، پورا باغ دے دیا تھا. کبھی ہم بھی کوئی 50 100 200 کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ذرا آدمی اہتمام سے چلا جائے گا. یہ بہت اونچی چیزیں ہیں. ایک تکبیر اولیٰ کا ثواب دنیا مافیہ سے بہتر ہے. دنیا مافیہ سے ایک جگہ پہ فرمایا 1000 کوڑ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے تکبیر اولیٰ. معمولی چیزوں پہ تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ بھائیو ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. مولانا ابراہیم صاحب فرمانے لگے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے بات کرو، کہتے ہیں جی ہم تو دنیا دار ہیں، ہماری بس کیا پوچھتے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں. فرمانے لگے کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہے، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہے. کافر دنیا دار ہے، مسلمان سب دیندار ہے. صرف اتنا ہے تھوڑا سا ایک کام کر لیں بس. وہ کیا کریں کہ جہاں جس شعبے میں ہے اس شعبے کا دین سیکھ لیں. اور فرماتے تھے سیکھنے میں بس 3 چیزیں سیکھیں. ہر شعبے کی 3 چیزوں کو سیکھو. پہلی چیز یہ سیکھو اس میں لگنے کے کیا احکامات ہیں اور نہ کرنے کے کیا احکامات ہیں. اس میں جو منع کرنے کے احکامات ہیں وہ دیکھو، کرنے کے احکامات، نہ کرنے کے احکامات، یہ 2 چیزیں سیکھو. تیسرا فرماتے تھے فضائل سیکھو. اس کے فضائل جیسے تاجر ہے تو تاجر کے فضائل کیا ہیں کہ تاجر کو اللہ پاک کا قیامت کے دن سچے تاجر کو شہید لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کو اٹھائے گا. اتنا اس کا مقام اونچا ہو. ایک مزدور ہے، مزدوری کر کے فرماتے تھے جب وہ شام کو واپس آتا ہے، دن میں اللہ کے احکامات کو اس نے پورا کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان سے بچتا رہا، تو جب یہ شام کو مزدوری کر کے واپس آتا ہے تو فرماتے تھے یہ ایسے واپس آتا ہے جیسے نماز پڑھ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح سے واپس لوٹتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ بعض دفعہ کی مزدور کی مشقت کی مزدوری، بعض مزدوروں کی مزدوری مشقت والی، ان کے ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بے دینی والا ہو، صرف اس میں سیکھیں بس. اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کر رہا میں نے کیسے ہے. دین سیکھنے کی چیز ہے. اور جیسے سائیکل سیکھ کے سائیکل چلانا آسان، گاڑی سیکھو گاڑی کو پھر
چلانا آسان، پھر آدمی بڑے بڑے فائدے اس سے حاصل کر لیتا ہے. ایسی دین سیکھ لیں گے، دین پر چلنا بہت آسان، بہت آسان، پھر مزے ہو جائیں گے. صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی نیکیاں آدمی کما لے گا، کتنی نیکیاں کما لے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں روزانہ 5 کروڑ نیکیاں کماتا ہوں. 5 کروڑ. میں نے کہا 5 کروڑ. ایک اور نے مجھے بتایا کہ میں 10 کروڑ میں کما لیتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی ایک فضائل ذکر میں ایک حدیث ہے، جو آدمی یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کو 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ہے جی یہ حدیث ہے نا جی. کہتے ہیں میں ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، تو 5 دفعہ پڑھتا ہوں 1 کروڑ، تو 5 کروڑ. تو میں نے ایک بندے کو کہا، اس نے کہا میں اب 10 دفعہ پڑھتا ہوں، تو کتنی کروڑ نیکیاں ہوئی؟ 10 کروڑ نیکیاں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کے اوپر اتنا اجر ہے کہ نہ پوچھئے، آدمی لائیانی سے بچ جائے گا. ہمارے ڈاکٹر صاحب بات کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر نعیم صاحب ماشاءاللہ، ابھی ہم سفر میں اکٹھے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی کرنے کے کاموں میں لگ جائے، جو کرنے کے کام ہیں اگر ان میں آدمی اپنے کو لگاتا رہے، تو اللہ جانتا ہے نہ کرنے کے کام خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور یہ حضرت جی کا واقعہ سناتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے جو کرنے کے کام ہیں مسلمان ان میں اپنے آپ کو لگائے، تو جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سب سے بچ جائے گے. کتنے کتنے کام ہیں، کتنی نیکیاں ہیں. آپ علیہ السلام ام جویریہ رضی اللہ عنہ کو گھر میں چھوڑ کے تو مسجد میں تشریف لے گئے صبح کی نماز میں، اور تقریباً چاشت کے بعد کا وقت، بالکل یعنی زوال سے تھوڑی دیر پہلے لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے گھر میں، تو وہ اسی طرح مسلے پر ذکر فرما رہی تھی. تو پوچھا میں نے جس حال میں تمہیں چھوڑا اسی حال میں؟ میں نے جی اسی حال میں. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے. 4 کلمے میں نے 3 دفعہ پڑھے. جتنا اجر تمہیں اس بیٹھنے میں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 4 کلموں کو 3 دفعہ پڑھنے پر اتنا اجر دے دیا. اب صبح سے لے کر وہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلمات. کیا مشکل ہے، دین کو سیکھنا مشکل تھوڑا سا ہے، پھر بہت آسان، بہت آسان. تو ہر موقع کی دعائیں، ہر موقع کی دعائیں، یہ بہت بڑا ذکر ہے. ہر موقع کی دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، اور درود شریف. درود شریف اس کی کثرت کرے آدمی. درود شریف کتنے بڑے فضائل ہیں درود شریف کے. فرماتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس کے اوپر سے اللہ پاک غم اور پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. دوسری چیز، جو درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یاد الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایسے درود شریف سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور درود شریف کے تیسرے فضائل کہ جو آدمی درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اتنی برکت دے دیں گے کہ ہر چیز کو گھر کو ہر چیز سے مالا مال کر دیں گے. درود شریف بہت عظیم چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ آدمی درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں. 10 مرتبہ اللہ اس کے اوپر بھیجتے ہیں درود شریف. تو آدمی اپنا ایک نصاب بنا لے. جیسے ہمارے یہاں شروع میں ماشاءاللہ تبلیغ میں یہ بہت باتیں چلتی تھی، بھائی تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، کم سے کم. اور درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اور استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. استغفار کو اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے. ہر تنگی میں سے راستہ اور ہر غم میں سے خوشی. جب آدمی کو غم ملے استغفار شروع کر دیں، اور ہر تنگی میں سے راستہ.
تنگی صرف یہ نہیں کہ کسی غار میں ہم جائیں گے تو وہاں پہ پھنس جائیں گے. بھائی کتنی تنگی ہے آدمی کے اوپر, کسی کا قرضہ دینا ہے, کوئی اور پریشانی ہے, کوئی اور تنگی ہے, نہیں نکل سکتا بندہ, استغفار شروع کرے, اللہ کا وعدہ ہے. اور جن کی یہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کہ ہم تمہیں بیٹے دیں گے, سبحان اللہ, بارشیں دیں گے, بارشوں کے لیے استغفار شروع کرو. تو بھائی یہ تسبیحات پہلے شروع میں بڑا اس کا فرماتے تھے, بھائی ان تسبیحات کو کرو اہتمام کے ساتھ, صبح شام دھیان کے ساتھ بیٹھ کے کرو. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ, روزانہ ان کو کریں گے اور بڑا اجر ہے. ہمارے ایک حافظ رمضان صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو کتنا ثواب ہے, 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب, اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو تو 100 گھوڑے ماس سامان اللہ کے راستے میں جہاد میں دینے کا ثواب. وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو کتنا ثواب ہے, 100 اونٹ قربانی کیے, تقسیم ہو گئے, اللہ نے قبول کر لیے, اتنا ثواب. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو زمین سے لے کر آسمان تک سارے خلاؤں کو اللہ ثواب سے بھر دیں گے. یہ اتنا اس کا اجر ہے. فرماتے تھے جس دن نہ ہو سکے تو ذرا اپنا ذرا محاسبہ کرو کہ آج میں کتنا میرا نقصان ہو گیا, آج یہ میں نے نہیں کی یہ تسبیح, میرا کتنا نقصان ہو گیا. اور بھائی اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھے بنانا. اخلاق کہتے ہیں دین اس کا محفوظ ہوگا جس کے اخلاق محفوظ ہوں گے, اخلاق اس کے محفوظ ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق بتاؤں, اولین و آخرین کے اخلاق. سبحان اللہ, اللہ مجھے بھی توفیق دے دے, ہم سب کو دے دے, پوری امت کے مسلمانوں کو اللہ اس پر آنے کی توفیق دے دے. کیا یہ اخلاق تھے کہ غیر بھی متاثر ہوتے تھے. آپ علیہ السلام کے کیا اخلاق تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم اخلاق بنے. ہندا جیسی عورت کو آپ نے معاف کیا, اکرمہ جیسے لوگوں کو معاف کیا, ویشی جیسے لوگوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کو جنت میں پہنچا دیا. تو فرمایا کہ اولین و آخرین کے اخلاق, جو تمہیں اپنی اطاعت سے محروم کرے تم اس کو دو, یعنی جو نہ دے اس کو دو. ہم تو کوشش کریں بس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو, اور جو تمہارے ساتھ رشتوں کو توڑے تم ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑو. اور فضائل صدقات میں مختلف جگہوں میں یہ 5 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. ایک یہ لکھا ہوا ہے, تم میں سے جو یہ چاہتا ہے میرا مال زیادہ ہو جائے, تم میں سے جو یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے, تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں مجھے بڑی عزت مل جائے, بہت بڑی عزت, اور تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جنت مل جائے, اور تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں مجھے اعلیٰ مقام مل جائے, وہ کیا کرے, صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی میں بھی بالکل یہی تینوں چیزیں, صلہ رحمی میں بھی یہی چیز ہے. تو شروع کرنا ہے بھائی اپنے گھر سے, اپنے والدین سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے بیوی بچوں سے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے وہ اچھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا, گھر والوں کے ساتھ اچھا. اور کہتے ہیں آدمی کی جو خاموشی ہے یہ بہت بڑی چیزوں کو اس کو جذب کر دیتی ہے. خاموشی, چپ رہنا, اس لیے کہتے ہیں چپ رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو گھر والوں سے شروع کرنا ہے, پھر اپنے رشتہ داروں میں, سب میں, اور اپنے جتنے محرم رشتے ہیں ان پر خرچ کرنے کا اللہ وعدہ کرتے ہیں دنیا میں واپس لٹائیں گے. خرچ کرنے والوں کے اوپر دنیا میں لٹائیں گے, والدین کے اوپر, بہن بھائیوں کے اوپر, اپنے بھتیجیوں کے اوپر, بھتیجوں کے اوپر, جو بھی خرچ کرے گا دنیا میں اللہ واپس لٹائیں گے. اور ان مبارک زندگی کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ اس امت کا کام تھا. بس آج تبلیغ میں یہی محنت اور اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جان
اور مال ہمارا اپنا نہیں ہے. محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلاس اجتماع تھا تو بٹگرام تشریف لے گئے. جاتے ہوئے بٹگرام میں انہوں نے بیان کیا تو بیان شروع انہیں یہاں سے کیا, دیکھو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کیا غم اور درد دیا ہوا تھا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کہتے ہیں اللہ کے ولی کی نشانی بھی یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو اس کا نام ضرور یاد آتا ہے. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے. تو فرمانے لگے دیکھو میرے بھائیوں, نہ جان ہماری نہ مال اپنا, ایک ایک سانس اور ایک ایک روپیہ یہ پوری امت کی امانت ہے. اس کو ہم اپنی مرضی پہ نہیں لگا سکتے. یہ احساس اللہ کرے میرے اندر بھی آ جائے, ہر مسلمان کے اندر یہ احساس پیدا کرنا. اب بتاؤ یہ ایک ایک کا ذہن بنانا کوئی آسان ہے محنت کہ یہ ایک تقریر سے ہو جائے گا یا ایک دفعہ کسی سے ملنے پہ ہو جائے گا؟ نہیں, پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایک آدمی کے پاس جانا پڑے گا اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس کسی سے نہیں ہونا. دیکھو ہم سیب لیتے ہیں نا, توجہ ہے جی, سیب لیتے ہیں جی 5 کلو سیب. بعض سیب چھوٹے ہوتے ہیں, آج کل منڈی میں جاؤ تو بالکل چھوٹے چھوٹے اتنے سیب بھی آئے ہوئے, تو وہ میرے خیال میں 40 سیب آتے ہیں 5 کلو میں. اگر 39 سیب رکھ دیے اور ایک نہ رکھا تو 5 کلو نہیں ہوں گے. نہ رکھو, ایک سال ادھر کھڑے رہو تو وہ اسی طرح ترازو رہے گی, لیکن ایک اور رکھ دیا تو کیا ہو جائے گا, 5 کلو پوری ہو جائیں گے. کوئی آئے گا 40ویں گشت پہ, کوئی آئے گا 35ویں گشت پہ, کوئی آئے گا 45ویں گشت پہ. گھبرانا نہیں, مایوس نہیں ہونا. ہمیں بالکل اس ترازو کی طرح مایوس نہیں ہونا. رکھو اور گیسٹ اور گیسٹ اور گیسٹ اور گیسٹ. ہم نے ایک ایک کے پاس سینکڑوں مرتبہ جانا ہے. ہم مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اوپر سے عید آ رہی ہے نا, لوگ کہتے ہیں عید گھر میں کریں گے. آج صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عید اللہ کے راستے میں کرو, عید اللہ کے راستے میں کرو. اور یہ فرماتے تھے ہماری عید تو اس دن ہوگی جس دن پوری دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں 100% دین موجود ہو. ہماری عید تو اس دن ہوگی. اور ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا والے دن رات کو چاند نظر آ رہا تھا تو ہمیں ریونڈ میں آئی صاحب نے فرمایا بھائی ریونڈ میں عید نہیں کرنی, اللہ کے راستے میں. حالانکہ اللہ کے راستے میں ہی تھے. تو کون ہے جو تشکیل پہ جانے کے لیے تیار ہے؟ کہتے ہیں بہت سارے لوگ تیار ہوئے, ہم بھی نکل گئے اور پھر جاتے جاتے ایک پنڈ میں تشکیل تھی, وہاں جا کر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. تو بڑے لوگ تھے, بڑی قربانیاں کر کے چلے گئے اور راستہ کھلا ہوا ہے قیامت تک. ہر ایک بڑا بن سکتا ہے. یہ کام ایسا, یہ کام بڑا ہے, جو اس کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اس کو بڑا کر دیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اور قربانی ہے کام. تبلیغ کی روح کیا ہے؟ تبلیغ کی روح قربانی ہے. جتنا قربانی کے ساتھ ہم نکلیں گے پیچھے مجمع بھی آئے گا. تو بھائی رمضان آ رہا ہے, رمضان جا رہا ہے, آخری اشرا ہے. پہلی شکل تو یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو 4 مہینے. کہتے جو رمضان میں آدمی شروع کرتا ہے وہ تو پھر پوری زندگی اس کے اندر اللہ پاک کو وہ پیوست کر دیتے ہیں. تو پہلی شکل یہ ہے کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں, اور ایک عید بھی اللہ کے راستے میں آئے, دوسری عید بھی اللہ کے راستے میں آئے, بڑی عید بھی اللہ کے راستے میں, اور اللہ کو ہم دکھائیں کہ یا اللہ بس ہم یہ تو کر سکتے ہیں, تو اپنا فضل خود فرما دے. آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلاس سے آئے, وہاں مانسیرے میں بیان کیا, راستے میں بیان کرتے کرتے پھر پشاور چلے گئے, پھر پشاور سے بیان کر کے تو پنڈی صبح فجر کی بیان. اور یہاں سے ان کو بیچاروں کو موشن بھی ہو رہے تھے. ان نے کہا جی آپ کو بائیر بھیجیں گے, کوئٹے میں اس میں تربت میں اجتماع تھا تو بائیر آپ کو بھیجیں گے. تو کہنے لگے نہیں بھائی میں تو بائی روڈ جاؤں گا. اور پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ وہ بیت الخلاء جاتے تھے, کتنی تکلیف. اور راستے میں پھر چلتے گئے تو کسی نے ان کو کہا جی کوئٹے سے پھر واپسی پہ کہ اب تو
جہاد میں چلے جائیں. تو کہنے لگے بھائی ہمارے پاس اور کیا ہے, ہم اللہ کو دکھائیں. یہی تو ایک چیز ہے کہ اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ یہ ہم کر رہے ہیں بس. تو ایک تو عید اللہ کے راستے میں اللہ کو دکھا دیں کہ یا اللہ یہی تو ہمارے پاس تھا, تو اپنا فضل فرما دیں, پوری امت کو ہدایت دے دیں, یا اللہ پوری امت کو ہدایت دے دیں. تو بھائی پہلے درجے کی بات یہ ہے, ہمت کر کے وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں جو یہ کہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم صبح سے چلے 4 مہینے کے لیے نقد تیار. جی ماشاء اللہ, جی جی فرمایا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی تیار ہو گئے جی ماشاء 4 مہینے نقد اللہ اللہ. اور جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ